الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوثق علی الایمان والموالاة فی اللہ والمعاداة فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ صلی محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے۔ حضور والا ہم نے مسلسل کئی ہفتوں سے اس عنوان پر آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی ہیں، لیکن آپ ذرا سا غور و فکر فرمائیں اور دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کیوں کرتے ہیں، اور ہماری محبت کا معیار ذات پروردگار ہے یا نہیں ہے، یا اس کے علاوہ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کیوں کرتے ہیں۔ آیا اس نفرت کا معیار اللہ کی عداوت کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے، معادات فی اللہ پر ہے یا نہیں ہے، والبغض فی اللہ پر ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں درکار ہیں، بہت سارے مقدموں کی ضرورت ہے، بہت سارے مراحل کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو ہم نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی موقع فراہم کیا اور ہمیں کسی بھی جگہ کا ذمہ دار بنا دیا تو ذمہ دار بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں کے مالک ہیں، بلکہ ذمہ دار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ آپ اس جگہ کی خدمت کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر چند افراد میں اگر آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اس کا مطلب دوسروں سے ذمہ داریاں آپ کی پڑ رہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اپنے نظریے سے جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ فراموش کر بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے اذہان عالیہ میں لا نہیں پاتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمارا حساب، ہمارا کتاب، ہماری جزا اور سزا، ہمارا پاداش اور ہمارا انعام دوسروں سے الگ کر رکھا ہے، تو دوسروں سے کہیں زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ ہم بنسبت دوسروں کے زیادہ ذمہ دار رہیں، کیونکہ جب کوئی چیز اسپیشل کسی کو ملتی ہے، چاہے وہ عزت ہو، شرافت ہو، یا رتبہ ہو، مرتبہ ہو، یا احترام ہو، یا کوئی عہدہ ہو، یا کوئی ذمہ داری ہو، جب اسپیشل ملتی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اسپیشل ہی ہوں گی۔ اب ایسے موقع پر ہمارے سامنے اگر سیرت معصومین نہ ہو، معصومین کے اذکار نہ ہوں، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر نہ ہوں، ان کی سوانح حیات نہ ہو، تو ہم کبھی بھی اپنے نفس کو تسکین نہیں دے سکتے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے۔ کیونکہ آپ نے بارہا مجالسوں میں، بارہا خطاب میں، بارہا وعظ و نصیحت میں سنا ہوگا کہ اہل بیت کے بارے میں یہی کہا گیا کہ اگر ہم سے
नफरत करने का हुक्म दिया गया होता हमारे बारे में, तो भी हम इतनी नफरत का शिकार न होते जितना हमारी मोहब्बत को फर्ज करके हमें दुश्मनी झेलना पड़े। ये क्या था? ये एक सरसरी निगाह नहीं है कि जो आज हम आकर के सरसरी निगाह से इतने अहम मफहूम को अपनी आंखों से इग्नोर कर देते हैं। ये सरसरी नहीं है, ये चीजें कुछ जिम्मेदारियों के एहसास का वजन बढ़ा रही है कि जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, किसी भी एतबार से इस राह में दुश्वारियां हैं। जितनी आसानियां नहीं होंगी उससे ज्यादा सख्तियां होंगी, लेकिन यही सख्तियां जब आप बर्दाश्त कर ले जाएंगे तो फिर आपका रुतबा, मकाम, बुलंदियां, ये सब उस वक्त के लिए है। अब अगर इसी चीज को बैलेंस कर ले गए, यानी हम अपनी मोहब्बत का मेयार अल्लाह की मोहब्बत पे डाला, हमने अपनी नफरत का मेयार अल्लाह की मोहब्बत पे डाला, तो फिर हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। समझ रहे? फिर हमसे अच्छा जिम्मेदार कोई नहीं है। अब अगर इतनी बातें मुकद्दमतन कहने के बाद अगर हमारा मफहूम और हमारी बात पहुंच रही है या पहुंच चुकी है, या जो मैं समझाना चाहता हूँ, अज़ान आलिया तक पहुँचाना चाहता हूँ, अगर आप इसको ज़रा सा गौर व फिक्र कीजिए तो वही चीज़ हो गई कि अगर अल्लाह ने मुझे रुतबा दिया है, मुझे मनसब दिया है, मुझे जिम्मेदारी दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानता है कि इसके अंदर सलाहियत है, वरना हर किसी को क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया उसने। और बारहा अगर आप मासूमिन के कलेमात को उठाइए, मासूमिन की अहादीस को उठाइए, मासूमिन के बयान करदा मतालिब को उठाइए, तो आप जानते हैं उसके अंदर क्या मिलता है? उसके अंदर यही सारी चीजें सबसे ज्यादा मिलती है कि हमेशा मासूमिन ने जिस बात को पेश करने की कोशिश की है वो यही है कि हमेशा मुश्किल तरीन और दुश्वार तरीन और सख्त तरीन काम उसके जिम्मे जाता है, उसके पाले में जाता है, उसके हिस्से में जाता है जो उसके हल करने या अदा करने की सलाहियत रखता हो। अब ये दो बातें मिलाइए आप जरा सा, यानी एक वो चीज कि अगर अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर जितनी दुश्मनी निभाई गई है इनसे, अगर दुश्मनी करने का हुक्म दिया जाता तो इतनी दुश्मनी ना होती। एक दूसरी चीज ये है कि मुश्किल तरीन काम, दुश्वार तरीन काम हमेशा उनके हिस्से में आते हैं जो उसके हल करने की सलाहियत रखते हैं। तीसरा इश्क, तीसरा इश्क आप जानते हैं क्या होता है? तीसरा इश्क ये होता है कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करें तो देखते हैं कैसे ये हो जाएगा। ये बहुत अहम चीज है, ये समझने के लिए, हर किसी के लिए, यानी हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए, सबके लिए हो सकता है। कभी कभी हम लोग, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे जहन में ख्याल आता है कि साहब अगर ये हम अंजाम नहीं दें तो कौन करेगा? नहीं, हम अंजाम दें, हम क्या मंची, यानी मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्या है? अब इसको आप जरा सा समझिए कि अगर हमने अपने माइंड में, अपनी मिसाल दे दूं, अगर हमने अपने माइंड में ये बिठा लिया कि ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब आप वहीं से खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए? इसलिए खिलाफ हो गए कि हो सकता है आपको अल्लाह ने एक वक्त के लिए, एक पीरियड के लिए, एक स्टेप के लिए, मुकद्दमा साजी के लिए, या हो सकता है रनिंग के लिए, या हो सकता है मकसद तक पहुंचाने के लिए, या हो सकता है जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए आपको सेलेक्ट किया हो, मुअय्यन किया हो, उसने इंतखाब किया हो, चुना हो आपको। लेकिन आप सोचें मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अकड़ा अकड़ा फिरूं। अब जरा सा मासूमिन की सीरत उठाइए, जरा सा मासूमिन के यहाँ मतलब जितनी भी चीजें मिलती हैं, ये मैं इसलिए सिर्फ सरसरी तौर पर नजर दौड़ा रहा हूं ताकि मेयार मोहब्बत और मेयार नफरत ये पता होना चाहिए। यानी अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का मतलब पता होना चाहिए, और
محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے یہ ہمیں اچھے سے پتا ہونا چاہیے۔ معصومین کی سیرت اٹھائیے، کبھی کبھی ہم کسی کے شروعات دیکھتے ہیں بہت برائٹ ہے، بالکل روشن، کاندھے سے کاندھا ملا ہوا، شانے سے شانہ ملا ہوا، مقصد سے مقصد ملا ہوا، مقصد سے مقصد جڑا ہوا، ہدف سے ہدف ملا ہوا، ہدف سے ہدف جڑا ہوا، یعنی بہت زیادہ ہم ایکٹیو شروعاتی دور۔ اس کے بعد جب ایک اسٹیپ اور آگے گئے تو پتا چلا کہ ایک اسٹیپ بڑھنے کے بعد جو پہلے مقدمے میں ہمارے ساتھ تھے، شانہ بہ شانہ ساتھ ملائے تھے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد میں ڈاؤٹ فل ہو گئے، ہدف میں ڈاؤٹ فل ہو گئے، نظریات میں ڈاؤٹ فل ہو گئے، مقاصد میں ڈاؤٹ فل ہو گئے۔ اب یہ سوچتے ہیں ساتھ چلوں نہ چلوں، ساتھ چلوں نہ چلوں۔ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اسٹیپ پر چند ایسے افراد آ کر کے مل گئے جو ان سے زیادہ ایکٹیو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب یہ جو دوسرے اسٹیپ پر آ کر کے ملا ہے، اس کے اندر پہلے اسٹیپ میں شامل ہونے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جو پہلے اسٹیپ میں ہے اس کے اندر دوسرے اسٹیپ میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم پہلے اسٹیپ تک ہیں، دوسرے اسٹیپ پر نہیں ہیں، تو کیا ہم باغی ہو جائیں؟ کیا ہم دشمن ہو جائیں؟ کیا ہم مخالف ہو جائیں؟ کہا نہیں، پروردگار کا شکر ادا کرو کہ پروردگارہ تو نے ہمیں مقدمے کے لیے چنا تھا، تیرا شکریہ۔ دیکھیے بہت اہم بات میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک، کہ آپ اس چیز کو سمجھیے، تاکہ اس چیز کو سمجھیے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک ذمہ دار پرسن بنایا ہے، ایک ذمہ دار ویکتی بنایا ہے، کسی بھی انجمن یا کسی بھی مدرسے، مسجد یا الی آخر کسی بھی عہدے کا ذمہ دار بنایا ہے، تو آپ اتنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیے، کیونکہ اللہ نے انتخاب کیا۔ اب جب آپ بخوبی نبھائیں گے، تجربہ کیا کہتا ہے؟ تجربہ یہ کہتا ہے کہ پہلے اسٹیپ پر انسان ساتھ آیا، دوسرے اسٹیپ پر ساتھ آیا، تیسرے اسٹیپ پر قدم رکھا تو یہی جو پہلے والا تھا مقدمہ، یہ مخالف بن کر کے روڑے اٹکانے کے لیے آ گیا۔ اب ایمانداری بتائیے کیا تھا؟ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ میں آپ آئے، یعنی مقدمے میں، پہلے اسٹیپ میں، دوسرے اسٹیپ میں، تیسرے اسٹیپ میں مخالف۔ کیوں؟ اس کا مطلب معیار حق اور باطل آپ کو کلیئر نہیں ہے۔ اگر معیار حق اور باطل اگر کلیئر ہوتا تو یہ دشواری ہی نہیں آتی، یہ مشکلات ہی نہیں آتی۔ اب اگر ہم خالی افراد کو دیکھ کر کے حق اور باطل کا پتہ لگاتے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ جیسے جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، یہ اسلام کے بعد پیغمبر وہ اہم ترین جنگوں میں سے ہے کہ انسان کی پوری زندگی صرف ہو جائے گی، بآسانی فیصلہ نہیں کر پائے گا صحیح کون غلط کون۔ آپ ذرا تو سمجھیے نا جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اس موڑ پر لے آیا تھا کہ میں معیار حق اور معیار باطل جو ہے، معیار محبت اور معیار نفرت جو ہے وہ کلیئر کرتا ہوں۔ آپ جب ایک چیز کو وہ کیجئے گا تو آپ جانتے ہیں مولا کائنات ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف زوجہ پیغمبر، ایمانداری سے بتائیے کون صحیح ہے؟ آیا میں زوجہ پیغمبر کو صحیح مانوں یا آپ کو صحیح مانوں؟ کبھی کبھی ایسے ہی موقع تو آتا ہے کہ معلوم دیا ہم کسی کو دیکھتے ہیں پنج وقتہ نمازی، تو پنج وقتہ نمازی اپنی دینا، لیکن پنج وقتہ نمازی سے زیادہ کہیں شیطان اس کے اندر پائی جائے تو کیا شیطان نہیں ہے؟ نمازی بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ تو نمازی ہونے کا مطلب اگر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور معیار پتہ رہا تھا تو ہے، اور اگر نہیں
बहुत सारी किताबें हमारे यहाँ भरी हुई हैं ऐसे मेयारों से कि हम खाली नमाज देख करके किसी की पंचवक्ता धोखा ना खा जाए। और ना करबला हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। नमाज पढ़ रहे थे और तीर चला रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे तलवार चला रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे मासूम का पत्थर। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आप जानते हैं इमाम ने एक खूबसूरत जवाब दिया। इमाम ने ये नहीं बताया कि मतलब कि तुम जा करके देखो कि एक तरफ मैं हूं या एक तरफ ज़ौजे पैगंबर। आपने क्या कहा? कहा पहले हक पहचानो फिर अहले हक को पहचानना। हमारे यहाँ गलती क्या होती है? हम हक और नाहक को नहीं पहचानते, हम अफराद की बुनियाद पर सही और गलत का फैसला कर लेते हैं। जबकि इमाम ने मेयार क्या दिया? इमाम ने कहा पहले जा हक पहचान। हक क्या है? अगर हक पहचान लेगा तो तुझे अहले हक आसानी से समझ में आ जाएंगे, और बातिल पहचान लेगा तो अहले बातिल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये मेयार मौला ने दिया। अब कोई आकर के कहे कि या अली बताइए ज़ौजा हक पर है पैगंबर की या आप हक पर हैं, तो जाओ पहले पहचानो हक क्या है, फिर बताना कौन हक पर है। और अगर यानी अली ज़ाहिरी तौर पर ये कह रहे थे मैं हक पर हूं, तो इंसान क्या कर लेता? इंसान यही कहता है कि साहब देखिए अज़वाज पैगंबर क्या मतलब गलत हो सकती है। अली ने बिल्कुल, जबकि अली के बारे में सराहतन हदीस मौजूद है पैगंबर की कि अगर तुम देखना कि पूरी कायनात एक तरफ जा रही है, अली तन्हा जा रहे हैं, तो तुम अली के साथ हो जाना, कायनात की तरफ में जाना। इस मेयार होने के बावजूद भी अली ने क्या किया? कहा दावत फिक्र दी, दावत थिंकिंग दी, सोचने के लिए मौका दिया, समझने के लिए मौका दिया, ताकि तुम जाओ सोचो विचार करो गौर फिक्र करो तदब्बुर करो ताक़ुल करो और पहचानो सही और गलत क्या है। जब सही और गलत को पहचानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कौन सही कौन गलत। अब इसी चीज को आप आ जाइए, मसलन ईमानदारी से बताइए, अभी जैसे हमारे खुतबे का उन्वान चल रहा है, उसमें एक शैतान का भी जिक्र है जो 26 आयतों का मुनकिर है, जो पैगंबर का मुनकिर है, जो खुदा का मुनकिर है, जो अहले बैत का मुनकिर है। इस तरीके से जो मुसलमान ही नहीं, शिया तो दूर की बात है, मुसलमान ही नहीं मुर्तद है। समझ रहे हैं? अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम जाकर के इसके बारे में फैसला करें, अरे इसके ये आगे के 15 साल निकाल दीजिए, जो ये आगे कुर्सी पर बैठा था, इससे पहले बताओ कितना मोमिन था। फलाने ने बारगाह बनवाया, फलाने का मतौली था, फलाने का ये था, फलाने का वो था। ईमानदारी से बताइए, क्या आप कह सकते हैं कि जो पहले था वो अब बाकी है? नहीं। आज हम धोखा ऐसे ही खाते हैं। किसी भी जगह अपने यहाँ समाज में हम जब किसी के बैकग्राउंड पर नजर करते हैं, कहते यार देखो फलां ने पिछले बहुत खिदमत की, अब अगर अगर वो हो गया तो उसकी पिछली बुनियाद पर अब आकर के उंगली ना उठाना। इस्लाम क्या कहता है? कहता है करंट पोजीशन क्या है, मौजूदा है या नहीं। बार बार कुरान ने इसीलिए अगर आप देखिए मुताद्दिद जगहों पर इरशाद फरमाया है कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हारे आमाल जब्त कर लेंगे। हबेतत आमालुहुम, हबेतत आमालुहुम, यानी अगर तुमने ये किया तो हम उनके अमाल वो कर लेंगे, अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हारे अमाल हद कर लेंगे। हद करने का मतलब क्या होता है? यानी सिक्योरिटी जब्त हो जाना, जो गारंटी लगी है वो गारंटी खत्म हो जाना, गारंटी भी जाती है प्लस आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। हबेतत आमालुहुम का मतलब क्या हुआ? यही हुआ कि जो करंट उसमें आप बचे हैं इस पोजीशन पर आइए कि देखिए पिछला बचा है या सिक्योरिटी गई है, ब्लैक लिस्टेड में गए। हम लोग क्या सोचते हैं आज मेयार हक और बातिल, सही और गलत के मेयार को यहीं पर, अरे साहब पिछला उठा करके देख लीजिए उसने कितनी खिदमत की, इमाम बारगाह बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, उसने ये काम कर दिया, उसने वो काम कर दिया। शद्दाद ने भी तो जन्नत बनवाई थी ना, बनवाई थी या नहीं बनवाई थी?
इनकार है किसी को? कुरान ने इनकार किया नहीं। इतनी खूबसूरत जन्नत बनवाई कि मतलब उसके एक पिलर को बनाने के लिए जिन्नात और मतलब उसने वो तस्वुरात से बारा जो इंसान की खिदमत में नहीं आ, इंसान के जहनों में नहीं आ सकता था, वो खिदमत लेकर के उसने जमरुद है, पत्थर है, कीमती चीजें हैं, सब पिलरों में लगवाया ताकि इंसान देखे तो उसके जहन में आए ये जन्नत ऐसी होगी। लेकिन ईमानदारी बताइए कि बनवाने के बाद खत्म रख पाया, दावा ठोक पाए मेरी जन्नत? सेम ऐसे इंसान है। हम दावा करते हैं हमने फला काम कर लिया, हमने ये काम कर लिया, हमने वो काम कर लिया। करंट पोजीशन पर बताओ ईमान है या नहीं? मतलब अगर आपको याद होगा अभी जैसे मंगल में मौलाना मुसीह साहब ने मजलिस के जुल्लम ये बहुत गलत कर दिया। ये मजलिस अगर हम पढ़ रहे थे तो क्या कहना, क्या मौलाना ने देख देख के पढ़ा, समझ रहे हैं? नतीजा क्या होगा? नतीजा कहने का मतलब ये है उनके कि किसी भी चीज से इनकार नहीं है कि साहब आपने शेर कह दिया, आपने मजलिस पढ़ दी, आप जाकिर हो गए, आप फलां हो गए, आप ये हो गए, आप वो हो गए। ये बताओ करण में क्या हो? भाई उनकी बात को मिलाइए, हमारी बात मिलाइए, करण में क्या हो? कहिए तो हम बड़े बड़े सुनहरे हल्फों में ये लिख देते हैं मेड बाई फलां। कभी कभी आप गौर व फिक्र कीजिए कि कहीं पर ये जो हम लोग नेम प्लेट लगाते हैं किसी भी जगह पर, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, मेरी मिसाल किसी और पे ना चली जाए, सिर्फ मैं बात समझाने के दे रहा हूं, कोई साहब बुरा ना मान जाए, मैं पहले ही इस बात को क्लियर किए दे रहा हूं। मैं मिसाल दे रहा हूं, मतलब किसी इंसान ने किसी जगह पर मदरसा बनवाया, मसलन मदरसा बनवाया, जमीन वहीं की जिस जगह पर बनवाया, ऊपर का स्ट्रक्चर और फाउंडेशन किसी दूसरे ने बनवाया, उसके बाद ये लगा दिया कि साहब मेड बाई फला, मतलब इस मदरसे को बनवाने वाला फला। चलिए मैं आपको जरा सा सोचने के लिए देता हूं, ये जो हमने तख्ती लगाई नेम प्लेट की या अपनी या किसी की, ईमानदारी से बताइए इस प्लेट के जरिए हमने जाहिर क्या करना चाहा? और इस प्लेट लगाने का मतलब क्या हुआ? यानी अगर हमने मदरसा बनवा दिया तो फिर अब बगैर मेरी इजाजत के ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, इसलिए कि पैसा मेरा लगा है या नहीं है? नजरिया ऐसे ही है, थिंकिंग ऐसे ही है, लोगों की सोच ऐसे ही है, लोग सोचते ऐसे हैं। इसको इस्लामी जाविये से बदलिए जरा सा, इस्लामी जाविये से। इस्लामी जाविया किसे कहते हैं? इस्लामी जाविया इसे कहते हैं कि मसलन आप अपना घर बनाएंगे, एक कंकर, एक ईंट, रिवायत के जुमले पढ़ रहा हूं, उर्दू में बयान कर रहा हूं, एक कंकर या एक ईंट किसी की उठा करके अपने घर में लगा लीजिए, एक कंकर या एक ईंट लगा लीजिए, पूरे घर के वैल्यूएशन में एक ईंट कितनी वैल्यू रखती है? कुछ नथिंग। समझ रहे हैं? एक कंकर क्या वैल्यू रखता है? कुछ नहीं, नथिंग। अब जब कुछ नहीं, इस्लाम क्या कहता है? यही एक कंकर, यही एक ईंट बहुत वैल्यू रखता है। समझिएगा, उन लोगों के लिए मैं लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं जो अपने नेम प्लेट लगाते हैं हर जगह पर, मेड बाई फला। ये समझ रहे, मेड बाई फला का मतलब यही हो गया कि अगर एक कंकर या एक ईंट किसी की भी है
تو اب اسلام کہتا ہے کہ یہاں پر تیرا نماز کرنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، گھر بنانا، رہنا سہنا سب خراب۔ امام کہتے ہیں اخربت الآخرہ اخربت الدنیا، یعنی مختلف وہ ہیں کہ تو نے اپنی دنیا کو بھی خراب کر دیا، تم نے اپنی آخرت کو بھی خراب کر دیا۔ اب بتائیے میڈ بائی فلاں کہاں گیا؟ معیار سمجھ رہے نا، صحیح اور غلط کا کیا ہو سکتا ہے، حق اور باطل کا کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت اور نفرت کا کیا ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ تو میں نے ایک مثال دی مدرسہ بنوا کر کے کہ صاحب اب ایمانداری بتائیے، جب قیامت کے دن فیصلہ ہو اور آپ بھی بلائے جائیں، اس قریے کے وہ افراد بھی بلائے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو کہ صاحب آئیے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب آپ بڑے خدمت گزار ہیں، یہ بھی آئے ہیں کہ آپ نے ہماری خدمت میں کیا کیا ہے، خلل ڈالا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہے نا، وسیع صاحب کی مجلس ہے نا ذہن میں، ہاں ذہن میں رکھیے گا، اور نہ ہو تو نیٹ پہ سن لیجیے گا، پھر اگر نہ سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو تو پھر سمجھیے گا اس چیز کو۔ مثلا بعض جگہ پر وکالت اللہ کی، وکیل اللہ، عادل اللہ اور جج بھی اللہ۔ اب یہاں دنیاوی وکیلوں کو ڈھونڈو گے، آؤ چلو کہے گا فیس لے لو، کہے گا فیس اس نہیں، چلو نکل لو، یہاں تو اللہ کی عدالت ہے، یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ اب معلوم لیا ایک حق مہر جو انہوں نے مثال دی، حق مہر، کتنے افراد ایسے ہیں جو سن کر کے لرز گئے ہوں گے اور آ کر کے زوجہ سے کہا ہوگا یہ صاحب میری مہر کتنی بنی تھی، کہا اتنی، کہا یہ پیسہ پکڑ لو، سب سے پہلا کام تم یہی کر لو۔ سمجھیے گا، آپ غور و فکر کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں ہمارے لیے کیا ہوتی ہیں، لمحہ فکریہ ہوتی ہیں، اور جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں سمجھنی چاہیے جو سمجھائی جا رہی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ جب ہم بیوی کے حاکم ہیں تو اگر کوئی رعایا کا حاکم ہو جائے تو پھر اس کی ساری ملکیت میری ملکیت ہے، لیکن اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں کہا نہیں، یہ سچ ہے، یہ تمہاری ملکیت میں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب تو ہمارے یہاں آ گئے نا، کنڈیشن تھی صاحب جب تک مہر طے نہیں ہوتی ہے تب تک نکاح نہیں ہو سکتا بغیر مہر کے۔ اب مہر میں کیا ہو بات کا میٹر ہے، لیکن بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور نکاح ہونے کے بعد سب آپ کی ملکیت میں۔ لیکن فیصلہ آپ دیکھیے، بس ایسے ہی اگر ہم نے کہیں کا مدرسہ، کہیں کی مسجد، کہیں کا کچھ بنایا، میڈ بائی فلاں، اللہ کی بارگاہ میں گیا فیصلہ، اب گیا تو اب یہ صاحب تو تھوڑی کہہ دیں گے پروردگار یہ مضبوط ہے، زمین ان کی تھی تو اوپر کا اسٹرکچر میں نے بنا دیا، کام ہو جائے، کہا بنایا تھا، دعویٰ تو پورے پہ کر دیا تم نے، یہ میڈ بائی فلاں، اس کا مطلب تم نے بنایا، آج زمین تو ہم نے پیدا کیا، آسمان ہم نے پیدا کیا، یہ ہم نے پیدا کیا، اور تم آ کر کے ہم ہی کے سامنے چیلنج کر رہے ہو، ایک سب بات تو بنی اب دنیا میں ہم چاہے جتنے پاورفل رہیں، ہم چاہے جتنے طاقتور رہیں، اللہ کے سامنے طاقتور بن کر کے دکھاؤ تو جائیں، اللہ کے سامنے مضبوط ہو کر کے دکھاؤ تو جانے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب معیار حق اور باطل ہمیں کیا ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، معیار محبت اور نفرت پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو کیوں، اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی بچ جائے، ہماری آخرت بھی بچ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام انا لرسول اللہ اشہد اسماء خمسۃ فی القرآن و خمسۃ لیست فی القرآن فعملتی فی القرآن محمد و احمد و عبداللہ و یاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد و الحق صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکز وحدت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس عنوان پر ہمارا بیان چل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ صحیح قطرہ قطرہ دریا ہو جائے، تھوڑے تھوڑے بیانات ولو جمعے کے خطبے کے ذریعے ہی لوگوں کو بیدار کیا جائے پیغمبر کی محبت سے، پیغمبر کی الفت سے، ان کے معیار کو، ان کے شرافت کو، ان کی فضیلتوں کو، ساری چیزوں کو لا کر کے رکھا جائے تاکہ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا فرقوں میں یا مسلکوں میں نہ بچنے پائے، کیونکہ پیغمبر مرکز وحدت ہے، یعنی اتحاد اور اتفاق کرنے کی جگہ ہے، یکجا ہونے کی جگہ ہے۔ ایک سینٹر پوائنٹ پر اگر بلایا جا سکتا ہے تو اس بلانے کی جگہ پر اگر کسی کو دعوت فکر اور دعوت سخن دیا جا سکتا ہے تو پیغمبر کی ذات گرامی، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ضرورت ہے کہ ہم پیغمبر کے اس معیار کو کہ جو اللہ نے دیا، معیار کون سا دیا؟ یہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب گفتگو نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی کا نزول ہو جائے، وحی کے مطابق اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ پیغمبر کے اوپر جب ایک پہرا، ایک فاؤنڈیشن وحی کا لگا ہوا ہے تو کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر اپنی مرضی سے بھی گفتگو کر سکتا ہے؟ اور جس نے مرضی ہونے کا دعویٰ بھی کیا تو اس کے سامنے نعمان فہری کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جو 18 ذوالحجہ کے موقع پر آسمان سے پتھر اترا تھا، معیار یہ تھا پیغمبر اگر یہ بات آپ اپنے من سے کہہ رہے ہیں تو پتھر آپ پر آئے، اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پتھر مجھ پر آئے۔ اور آسمان سے پتھر آنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات پیغمبر کی طرف سے نہیں تھی بلکہ خدا کی طرف سے تھی۔ صحیح ہے؟ یعنی یہ چیزیں کلیئر ہیں۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی سر پھرا، اگر کوئی اس طریقے سے کہے کہ صاحب قرآن میں نہیں مانتا، تم نہیں مانتے، تمہاری بساط کیا ہے؟ اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری بساط کیا ہے؟ اپنی ویلویشن دیکھو، کتنے بڑے آئے جو اس دنیا میں رہے کئی سال تک حکومتیں کی، اور حکومتیں کرنے کے بعد جب گئے تو کیا لے کر کے گئے؟ بھائی تمہارا رتبہ، جیسے بھی پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ بھئی ایک منصب اگر 14-15 سال کے لیے ملا تو ملنے کے بعد یہ تم بتاؤ تمہارے پاس بچا کیا؟ سب ایمان گیا، دین گیا، دولت گئی، ماں باپ گئے، عزیز و اقارب گئے، سب کا رشتہ تم سے ختم۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ یہ جو 14 سال 15 سال ہمیں ملے یہ کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ اب یہاں پر اگر ہم پیغمبر کی ذات کو نشانہ بنانا چاہیں، پیغمبر کو صرف یہ سوچ کے صاحب ہمارا نام ہو جائے گا، ہماری ویلیو بڑھ جائے گی، لوگ ہمیں چاہنے لگیں گے، لوگ ہمیں ماننے لگیں گے، لوگ ہمیں یہ کرنے لگیں گے، لوگ ہمیں وہ کرنے لگیں گے، تو ختم۔
کچھ نہیں بچا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر کو مرکز وحدت بنایا اور ہمیں نے پیغمبر کی ذات کو مرکز اختلاف بنا دیا. اب جب پیغمبر کی ذات کو مرکز اختلاف بنا دیا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ جب ہم نے ان کی ذات کو مرکز اختلاف بنا دیا، جبکہ ہم انہی کا کلمہ پڑھ کر کے ہم مسلمان ہوتے ہیں. اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ دے خالی اور محمد رسول اللہ نہ کہیں تو ہمارا ایمان نہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر ہم پیغمبر کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر دیں، حتیٰ وہاں تک جیسے بعض نے غلطیاں کر دی پیغمبر کے بارے میں ترجمہ کرنے میں، کہ جبکہ سورہ جمعہ میں یہی تھا کہ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیت کو آپ ذرا سا پڑھیے. یہاں پر بعث فی الامیین، فی الامیین کا مطلب کیا ہوا کہ اگر امی کا معنی تم نے ان پڑھ، جاہل، امی کا معنی گنوار، امی کا معنی ناخوانا لیا، تو اب جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے یہ معنی میں استعمال کیا تو ہمارا چھٹا امام کہتا ہے کسی نے ان کو ان پڑھ کہا ہے، کسی نے ان کو جاہل کا ترجمہ کر دیا، تو چھٹے امام کے نظریے کے مطابق، ان کی احادیث کے مطابق وہ شخص کافر ہے. ایمانداری سے بتائیے، یعنی پیغمبر کو صرف ان پڑھ کہنے کی بنیاد پر ہمارا ایمان جا سکتا ہے، ہمارا دین جا سکتا ہے، ہمارا عقیدہ جا سکتا ہے، ہمارا سارا عمل جا سکتا ہے، مگر یہ کہ انسان توبہ کر لے. راستہ تو توبہ کا کھلی ہے. لیکن آپ ذرا سا غور و فکر کیجئے کہ کبھی کبھی اللہ توبہ کرنے کے اسباب کو بھی چھین لیتا ہے. جیسے یزید جیسے کے بارے میں سنا ہوگا کہ معصوم سے حل پوچھا، معصوم نے حل بتایا، لیکن توفیق توبہ نہیں مل سکی، اسباب توبہ فراہم نہیں ہو سکا. تو اب ہم یہ کہہ لیں کہ صاحب ہم کوئی بات نہیں، آخری وقت میں معافی مانگ لیں گے. آخری وقت کس کو پتا کہ آخری وقت کا وقت کس کا ہے؟ کس کو پتا کہ آخری وقت کس کا آ چکا ہے؟ کس کو معلوم کہ آخری وقت آن پہنچا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ توفیق توبہ اور توفیق سعادت مل جائے بڑی چیز ہے. یہی چیز تو نہیں مل پاتی. ہم لاکھ کہتے ہیں، آخری وقت میں انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اب جب کام کرنا بند کر دے گا تو اب ہم اس وقت کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہیں گے. جب دماغ کام ہی نہیں کرے گا، سینس انسان کے پاس ہے ہی نہیں، نان سینس باتیں کرے گا، پہچانے گا نہیں، جو اس کی اگل بگل بیٹھا ہے اسے کہا جائے گا یہ تو منہ بگاڑے گا، مجھے نہیں سمجھ بھی آ رہا ہے کون ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حالت احتضار کی کیفیت جب انسان کے اوپر طاری ہوئی، آخری لمحات طاری ہوئے، تو اب وہ یہ سوچے کہ تھی میں نے خطائیں کی تھی، سب معافی مانگ لے، لاؤ کہہ دوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کرنا، پروردگارہ میری خطاؤں کو معاف کرنا، پروردگارہ جتنے بھی میں نے شروعاتی گناہ کیے ہیں، جتنے بیچ کے کیے ہیں، جتنے آنے والے کیے ہیں، پروردگارہ سب. جب تمہارا مائنڈ کام کرے گا تب تم توبہ کرو گے. بالکل ویسے ہی جیسے ابھی آپ کسی بزرگ کو کوئی بات سمجھائیے، بس آخری بات نتیجہ دینا چاہتا ہوں، کسی بزرگ کو آپ بات سمجھائیے کہ ایسے نہیں، تو پلٹ کر کے غصے میں آنکھ بگولا ہو کر کے یہی تو جواب دیتا ہے، تم میرے سامنے پیدا اور مجھے بتاؤ گے صحیح اور غلط، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ جواب خود بتا رہا ہے کہ اس کے سینس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ علم سیکھنے کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے. پیغمبر کی احادیث ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاں پر من المہد سے الی العہد الی اللحد تک علم سیکھنے کی منزل رکھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو تلقین میں پڑھایا جاتا ہے اسمع افہم سن سمجھ فلاں، یہ اسی لیے ہے کہ ہم آخری منزل تک پڑھاتے ہیں. لیکن جو پڑھنا نہ چاہے، جس نے پڑھا نہ ہو، اب لا کر پڑھائیے. مطلب جیسے بچے جو کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، ماں باپ اگر زبردستی بھی بھیج دیں تو ان پہ 2-4 ڈنڈا آپ پھیر بھی دیجیے، 2-4 ڈنڈا آپ مار بھی دیجیے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور. عادت سے کیا مجبور؟ آئیں گے اتنے ہی ٹائم، آئیں گے تو ان کو چھوڑیں گے، ان کو چھوڑیں گے، ان کو، یعنی پڑھنا نہیں ہے. اب لاکھ اسباب ہمیں مل گیا، لاکھ ہمیں ساری چیزیں مل گئی، لیکن ہمارے مائنڈ تو سیٹ اپ ہے ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں سیکھنا نہیں ہے، ہمیں کچھ بننا نہیں ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہ کھیلنے کے لیے دے دی ہے تو بڑے خوش مدد سے آئیں گے، اور سننے کے لیے کہہ رہی تو غائب ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ پڑھائی نہ کرو. اب یہاں پر اسی چیز کو آپ وہ کر لیجئے. اسلام کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا پڑھانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، ایک جگہ پر یکجا کرنا چاہتا ہے. ہم جس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں جب اس کے بارے میں یقین نہ رکھیں تو کیا سیکھیں گے؟ بھئی پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، تب ہم جا کر کے مسلمان کہلانے کے لائق ہوتے ہیں. لیکن اگر پیغمبر کی ذات پر ہی ہم شک کر بیٹھیں تو پھر کون سا مسلمان؟ جب وہ مسلمان ہماری نظر نہیں بچے تو ہماری گنتی کہاں پر ہوگی؟ تو اب جا کر کے ہم سوچیں کہ ہم کون ہیں. لمحہ فکریہ غور و فکر کریں. آیا فرشتہ ہیں؟ آیا نبی ہیں؟ آیا پیغمبر ہیں؟ آیا ولی ہیں؟ اولیاء میں گنتی ہے؟ کس چیز میں گنتی ہے؟ میں اللہ کا کون سا بندہ ہوں؟ اطاعت گزار بندہ ہوں، نہیں ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار؟ یہ وہ سوالیات نشان آ کر کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر جس کا جواب ہم خود دے سکتے ہیں. اور جب جواب دے لیں گے تو ہم کلیئر ہو جائیں گے کہ ہمیں پیغمبر کی ذات پر یکجا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور پیغمبر مرکز وحدت ہے. اور تمام لوگوں کو دعوت فکر دوں گا کہ پیغمبر کی ذات پر یکجا ہو جائیں، پیغمبر کی ذات پر اکٹھا ہو جائے. مسلک میں، فرقوں میں نہ پڑھیں کہ آج ہم مسجدوں میں یہ لیتے، یہ مسجد فلاں کی، یہ مسجد فلاں کی. نہیں، کچھ نہیں. مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کا گھر ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے کھلا ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین